یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ قل آپ فرماؤ ہی مواقیت للناس والحج کہ یہ اوقات جاننے کے لیے ہے لوگوں کے لیے اور خاص کر حج کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سوال کی اصلاح بھی کرنی ہے اور اسی مناسبت سے جواب دینا ہے۔ وہ مولانا اشرف علی صاحب سے کسی نے کہا نا کہ یہ چھوٹے بچے جب آپ مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ہمارے پاس تو بالکل نہیں روتے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کا چہرہ اس کو اپنی امی کا چہرہ نظر آتا ہے، اور ہمارا چہرہ تو ماشاءاللہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ ہماری ایک چھوٹی بچی تھی، وہ ہر داڑھی مونڈے کو بچہ کہتی تھی، معشوم صبح بے منہ کا تو گرے بہنو ایدا معشوم دے گا نا۔ یہاں ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آتے تھے، بزرگ ہستی تھی لیکن داڑھی نہیں تھی، 3 بیٹے تھے ان کا، تینوں ڈاکٹر، اور وہ دماغی افسون میں مبتلا تھے۔ تو میرے پاس عصر کے بعد بیٹھے تھے، یہ بچی آئی، مجھ سے کہا ابو دادری معصومان دی کہنا، یہ تینوں معصوم بچے۔ میں نے کہا یہ دینی یتیم اور معصوم ہے، دنیا کے اعتبار سے تو بہت ہی آگے ہیں دین میں۔ مجھ سے پوچھا وہ بڑے بابا جی نے کہ یہ بچی کیا کہہ رہی؟ میں نے کہا چھوڑ دو اس کی بات ہے، کہا نہیں بتاؤ۔ میں نے کہا یہ ہر داڑھی مونڈے کو چھوٹا بچہ کہہ رہی ہے، کہ اگر یہ مرد ہوتا اور بڑا ہوتا تو اس کی داڑھی چہرے پر آتی۔ بچی کا ذہن قبول ہی نہیں کر رہا ہے کہ کسی مرد کی داڑھی نہ ہو۔ ایک دن مجھے کہا آپ کی داڑھی ہے، منصور چاچا کی ہے، مزمل چاچا کی ہے، میری بھی نہیں ہے، میری امی کی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی دی ہے اور عورت کو نہیں دی، کہ نہیں آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ مجھے اور میری امی کو دے دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قمری حساب شمسی حساب سے بہتر ہے۔ اب دیکھو گرمی میں روزہ آ گیا، شربت کا مزہ آئے گا، شام کو افطار کرو گے تو جنت الفردوس محسوس ہوگی۔ یہ دروجی ہر ماخام اختر دے اور زری زری دے پیشمنی دے ناروش ہوا۔ اور کبھی کبھی رمضان شریف سردیوں میں آ جاتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، بس ابھی روزہ رکھا اور ابھی مغرب ہو گئے، لیکن مشہور ہے کہ سردی کا روزہ مشکل ہوتا ہے، گرمی کا روزہ جلدی گزر جاتا ہے۔ یعنی موسم تبدیل ہو رہا ہے قمری حساب سے، اور اگر شمسی حساب ہو تو جنوری فروری ساری زندگی جنوری فروری۔ تو قمری حساب کو شمسی حساب پر ترجیح ہے، اس میں احوال بدلتے ہیں، کبھی عبادت کا مزہ گرمی میں، کبھی عبادت کا مزہ سردی میں۔ جون جولائی میں یہاں روزہ گزرا ہے، جون جولائی میں ایک ہی چھت تھی مسجد کی، تپتی تھی، عام 40-50 معتکفین تھے، اور معتکفین نہانے کے چکر میں تھے، اور معتکف نہا نہیں سکتا۔ ایک بزرگ نے مجھے کہا کوئی ہیلا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا کر سکتا ہوں۔ کہا کیا؟ میں نے کہا جمعے کا دن ہے، مسجد دھو لو، اور جب مسجد دھوئیں گے سارے معتکفین دھوتی ہے باندھ کے تو پانی اپنے اوپر بھی ڈالیں گے نا۔ مسجد میں ٹب رکھے گئے بڑے بڑے، اس میں برف ڈالی گئی اور اس سے پھر پائپ چلا کر رہے، اور یہ جائز ہے کیونکہ مسجد دھو رہے ہیں آپ لگے ہوئے، تو آپ بھی اپنے جسم گیلا کر لیں۔ جیسے فقہاء نے لکھا ہے جائے طہارت کے لیے، وہاں کپڑے رکھے ہو تو پہن لے، اور کپڑے کو پہننے کے لیے اتار دیے پرانے کپڑے تو پانی اپنے اوپر چھوڑ دے۔ چلا گیا تھا طہارت خانے میں، وضو کر کے آ رہا تھا، جنازہ کھڑا تھا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے،
لیکن جنازے کے لیے جا نہیں سکتے باہر. طبعاً ہو سکتا ہے، اصالتاً نہیں نکل سکتے. وَهَؤُلَاءِ الْفُرُوعُ مُبَيَّنَةٌ فِي الْفِقْهِ، واضح مسائل. انہوں نے سوال کیا تھا فضول، چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ یار جی یہ گائے پیلی کیوں ہے، یہ بھینس کالی کیوں ہے، یہ بکری سفید کالی کیوں ہے؟ یہ فضول سوال ہے. گائے اتنا دودھ دیتی ہے، اتنے مہینے میں حاملہ رہتی ہے، بھینس اتنی عمر کی ہوتی ہے اور اتنا دودھ مکھن، یہ کام کی بات ہے. سوال محمل، جواب عقل والا. اس کو کہتے ہیں اصلاح السوال، تسدید الاسئلہ. یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، آپ فرمائیے یہ مواقیت جمع میقات، یہ اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اس میں اعلی استعمال ہوا ہے میقات، لیکن مراد ظرف ہے، یہی وقت ہے. اور لوگوں کے فائدے کے لیے خاص کر حج کا مہینہ، اشہر الحج، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، اسی سے معلوم ہوں گے. عوام آپ سے سوال کریں گے بے ڈھنگا، آپ جواب دیں گے نہایت معقول، آپ عالم ہیں. جی کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ جی ہاں، اگر کپڑے بدلنے کے ساتھ ہی آپ کی ہوا خارج ہو گئی، کپڑے بدلتے ہوئے آپ نے غیر مقلد والی حرکت کر لی تو بے شک وضو ٹوٹ گیا. آپ سے کہیں گے یہ دینی مدرسوں کا ثبوت اسلام میں ہے، آپ کہیں گے ہاں، بیت المقدس، مسجد نبوی اور کعبہ یہ اسلام کے دین و ایمان کی تعلیم کے مراکز ہیں، وہیں سے سارے عالم میں یہ برکات پھیل گئی ہے. وہ آپ سے کہیں گے یہ موجودہ علماء بھی جانشین انبیاء کے، آپ کہیں گے جیسے آپ اس دور کے مسلمان ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی انبیاء علیہ السلام کے وارث و جانشین. آپ یہ اس لیے کہیں کہ اس کو اپنی شکل بھی آئینے میں نظر آ جائے کہ جیسے آپ جیسے آدمی یہ مسلمان کہلاتا ہے. اسی سوال کے اندر جواب میں آپ روب بڑھا دیں گے، جواب ٹھیک ہو جائے گا. چند دن پہلے جمعے میں کسی نے سوال کیا، باہر ملکوں میں اس کو محسوس کیا گیا، بڑے اس پر آفرین کے ٹیلی فون آئے. سوال یہ تھا کہ میرے ایک دوست ہے اور اس کی بیوی اس سے خلع لے کر میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی. میں نے جواب دیا کہ آپ نے اس عورت کو کوئی دانہ ڈالا ہوگا نا، تبھی تو اپنا گھر ویران کر کے عمر کی شرم لے کر بے حیا و بد تہذیب ہو کر اپنے خاوند سے خلع لے کر تیرے ساتھ آنا چاہتی ہے. میں نے کہا وہ میرے ساتھ کیوں نکاح نہیں کرتی؟ اس لیے کہ دانہ تو نے ڈالا ہے. ایک جواب میں کئی قسم کے اسباق پڑھایا اس نے.